اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پانچوں نمازوں کے بعد کے عملیات اور مفسدات نماز کا بیان، نماز کی سنتوں کا بیان پڑھیں گے۔ پانچوں نمازوں کے بعد کے عملیات: فجر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھیں هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھیں هو العلی العظیم، وہ بہت عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھیں هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 100 بار پڑھیں هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 100 بار پڑھیں هو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین اور پوری طرح باخبر ہے، یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی دیکھتا ہے۔ مصیبت کے وقت کی دعا: جب کسی مصیبت یا پریشانی یا خوفناک اثر ہونے کا اندیشہ ہو یا بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو تو کثرت سے اس کا ورد کرے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔ ہر سنت نماز کے بعد 5 بار پڑھیں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ مفسدات نماز کا بیان: مفسدات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بات کرنا تھوڑی ہو یا بہت، قصدن ہو یا بھول کر، زبان سے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، چیخنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، پورا یا تھوڑا پڑھنا، یا اچھی خبر سن کر الحمدللہ یا عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا، درد یا تکلیف کی وجہ سے او یا اف کرنا، اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، الحمد شریف یا سورت میں کوئی ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہو، ایسا کام کرنا جسے دیکھنے والا گمان کرے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا، مثلا دونوں ہاتھوں سے کام کرنا، قصدن یا بھول کر کچھ کھانا پینا، سینہ قبلہ سے پھر جانا، درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف نکل آئیں، نماز میں ہنسنا، امام سے آگے
بڑھ جانا۔ نماز کی سنتوں کا بیان۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی اور قبلہ رخ کرنا، تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا، تکبیر کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا، پہلے سبحانک اللہم، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا، الحمد کے ختم پر آمین ایسا کہنا، رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں نہ پھیلانا، رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا، رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا، رکوع میں صرف اس قدر جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، سجدے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، سجدے میں ہاتھ زمین پر رکھنا، کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا، سجدے میں جانے کے لیے زمین پر پہلے دونوں گھٹنے ایک ساتھ رکھنا، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور سجدے سے اٹھتے وقت اس کے برعکس الٹا کرے، یعنی پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، سمٹ کر سجدہ کرنا، دونوں سجدوں کے درمیان تشہد کی طرح بیٹھنا، دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا، دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر بایاں پاؤں بچھا کر دایاں کھڑا کر کے بیٹھنا، اور عورتوں کے لیے دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا، دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھنا اور بائیں ران پر، انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑنا اور ان کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا، شہادت پر اشارہ کرنا، تشہد کے بعد عربی میں دعا کرنا، اور بہتر وہ دعائیں ہیں جو بزرگوں سے منقول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 بار کہنا، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد مختصر دعا کر کے سنتوں کے لیے کھڑا ہو جانا، ورنہ سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا۔